شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ہرگز نہیں کام آئے گا عنہم ان کے، اموالہم ان کے اموال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ شیئا اللہ کے سامنے کچھ بھی۔ جو کافر لوگ ہیں ان کی اولاد اور ان کا مال کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ وَأُولَئِكَ، اور یہ لوگ، ہم وقود النار، دوزخ کا ایندھن ہے، آگ کا ایندھن ہے یہ کافر لوگ۔ کدأب آل فرعون، جیسا کہ آل فرعون، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ کہ جو ان سے پہلے تھے، آل فرعون اور جو ان سے پہلے لوگ تھے وہ، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، فأخذہم اللہ بذنوبہم، فأخذ پس پکڑا ہم انہیں، اللہ تعالیٰ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کے سبب اللہ نے انہیں پکڑا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جیسا کہ آل فرعون اور ان سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے، یہ اللہ کریم جل شانہ کی نشانیوں کو، انبیاء کو اور شریعتوں کو جھٹلانے کی وجہ سے۔ فرمایا اسی طرح یہ کافر لوگ بھی، ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ واللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، للذین، ان لوگوں کو، کفروا جو کافر ہیں، ستغلبون، عن قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون، اور تم جمع کیے جاؤ گے یا تم ہانکے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور وہ برا ٹھکانہ ہے، بئسا برا ہے وہ جہنم ان کا ٹھکانہ۔ کافروں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ مغلوب ہی رہیں گے، کافر مغلوب رہیں گے، مسلمان یہی غالب رہے گا۔ رب کائنات نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی ہے، اور جتنے بھی کافر لوگ ہیں وہ مغلوب ہیں۔ لیکن اگر دنیا کے اندر دیکھا جائے تو سارے کافر تو مغلوب نہیں ہیں، کوئی حاکم بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کافروں کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ یہ کافر مغلوب ہیں۔ بعض کافر تو ہے ہی مغلوب، اور بعض کافر وہ ہیں کہ جن پر جزیہ عائد کیا جاتا ہے، جن پر ٹیکس عائد کیا جاتا ہے وغیرہ، اور یہ بھی ایک مغلوب ہونے کی علامت ہے۔ لیکن یہ ہر اپنے زمانے کے اعتبار سے، اس وقت کے زمانے کے اعتبار سے سب سے مغلوب ترین لوگ وہ کافر۔ وتحشرون الی جہنم، ارشاد فرمایا کہ انہیں پھر ہانکا جائے گا جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، قد تحقیق، کانا تھا، لکم تمہارے لیے، آیۃ نشانی، تمہارے لیے نشانی تھی، فی فئتین دو گروہوں میں، فی میں، فئتین دو گروہوں میں، التقطا جب وہ ملے، دو گروہوں میں
جب وہ ملے تو اس وقت نشانی تھی۔ اچھا وہ دو گروہ تھے، فیتن تقاتل، ایک گروہ وہ قتال کرتا تھا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور واخرى کافرہ، اور دوسرا کافر تھا۔ یہ تھا غزوہ بدر کے اندر، اصحاب اور ادھر کافر، کافروں کی تعداد 1000 اور جو اصحاب تھے ان کی تعداد 300 سے کچھ زائد تھی، 313 یا 314 ان کی تعداد تھی مسلمانوں کی، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فیتن تقاتل، ایک گروہ وہ قتال کرتا تھا اللہ کے راستے میں، وہ تھے اصحاب رسول، اور واخرى کافرہ، اور دوسرا گروہ جو تھا وہ کافر تھا۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، یرونہم دکھائی وہ دیکھتے تھے ان کو، مثلیہم اپنے سے دگنا، اپنے سے دگنا دکھایا جاتا تھا انہیں، رأی العین ظاہری آنکھوں سے، یا رأی العین۔ کافر لوگ اپنے آپ کو گمان کرتے تھے کہ بھائی ہم تو ان سے دگنے ہیں، ہم مسلمانوں سے زیادہ ہیں، اور مسلمان جب اپنے آپ کو دیکھتے تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم ان سے زیادہ ہیں۔ کافر یہ سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ لوگ ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے، بظاہر ہمارے پاس سواریاں بھی زیادہ، اسباب بھی ہمارے پاس زیادہ، جگہ بھی ہمارے پاس اچھی ہے۔ رأی العین، یہ صرف کوئی وہم نہیں تھا، وامی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، رأی العین یقین کی آنکھ سے دیکھتے تھے، اور یہ اپنے آپ کو واقعتاً زیادہ شمار کرتے تھے۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ سمجھتے تھے ان کو مثلیہم، یعنی وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے مثلیہم دگنا، ان سے دگنا، رأی العین یقین کی آنکھ سے، رأی العین یہ جو ظاہری آنکھیں ان سے دیکھتے تھے، کوئی وام و گمان والی بات نہیں تھی۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ یؤید تائید کرتا ہے، اللہ زور دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، بنصرہ اپنی مدد سے، من یشاء جسے چاہتا ہے، اللہ اپنی مدد سے جسے چاہتا ہے اسے طاقت دے دیتا ہے۔ تو رب کائنات نے یہاں پر مسلمانوں کو طاقت عطا فرمائی، حالانکہ یہ صرف 313 کا لشکر تھا اور ادھر 1000 کا لشکر تھا، تو رب کائنات نے وہی اپنا وعدہ پورا کر دیا جو پیچھے ارشاد فرمایا پچھلی آیت مبارکہ میں کہ للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، کافر لوگ مغلوب ہیں اور انہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لعبرہ البتہ عبرت ہے، لِأُولِي الْأَبْصَارِ دیکھنے والوں کے لیے، کہ اللہ کریم جل شانہ مسلمانوں کی ہمیشہ مدد فرماتے ہیں، کافر ہمیشہ مغلوب رہتے ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، ارشاد فرمایا کہ مزین کر دیا گیا، خوبصورت کر دیا گیا، آراستہ کر دیا گیا، للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات مرغوب چیزوں کی محبت، جن کے اندر انسان کو رغبت ہوتی ہے، شہوات کی محبت، جیسے من النساء عورتیں ہیں، والبنین بیٹے ہیں، والقناطیر ڈھیر، مقنطرہ جمع کیے ہوئے بڑے بڑے ڈھیر، من الذہب سونے کے، والفضہ اور چاندی کے، چاندی اور سونے کے بڑے بڑے ڈھیر، والخیل المسومہ نشان لگائے ہوئے گھوڑے، والانعام اور جانور مویشی، والحرث اور کھیتی۔ فرمایا انسان کی ساری کی ساری ضرورت کی چیزیں ہیں، زندگی میں انسان کے کام آنے والی ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان انہی کی طرف زیادہ مرغوب ہے، انہی کی طرف انسان کی زیادہ رغبت ہے، اور ہر وقت انہی کو حاصل کرنے کے لیے وہ لگا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ زُيِّنَ للناس لوگوں کے لیے ان چیزوں کو آراستہ کر دیا گیا ہے، خوبصورت بنا دیا گیا ہے عورتوں کو۔ فرمایا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میری امت کو سب سے زیادہ فتنے کے اندر ڈالنے والی چیز وہ ایک ہی ہے، وہ ہے عورت، سب سے زیادہ فتنے کے اندر ڈالنے والی چیز عورت۔ فرمایا کہ حب الشہوات مرغوب چیزوں کی محبت وہ مزین کر دی گئی ہے، وہ آراستہ کر دی گئی ہے،
عورتیں ہیں، بیٹے ہیں، انسان کو عموماً عورتوں کے ساتھ محبت ہے، بیٹوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ محبت رہتی ہے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونا چاندی جو ضروریات ہیں، چونکہ انہی کے ذریعے سارا کا سارا لین دین ہوا کرتا تھا، اب تو اس کی وہ متبادل شکل وہ پیسوں کی صورت کے اندر آ گئی، وگرنہ حقیقت سونا چاندی تھے۔ فرمایا سونا اور چاندی کے ڈھیر سے انسان کو محبت ہے۔ اسی طرح نشان لگائے ہوئے گھوڑے ایک خاص اور قیمتی قسم کے یہ گھوڑے ہوا کرتے تھے۔ والانعام، مویشی جانور، والحرث اور کھیتی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، ارشاد فرمایا کہ یہ سارا کا سارا متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، دنیا کے اندر بس یہ چیزیں کام آنے والی۔ واللہ عندہ، اور اللہ کے ہاں حسن المآب، اچھا ٹھکانہ ہے، اللہ کے ہاں اچھا ٹھکانہ وہ بہترین چیز ہے۔ قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے محبوب آپ فرما دیجئے، أُنَبِّئُكُمْ، کیا میں خبر دوں تمہیں، بخیر، بہتر، من ذالکم، اس سے زیادہ بہتر چیز کی میں تمہیں خبر دوں، یعنی من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث، یہ جو ہم نے 6 چیزوں کا تذکرہ پڑھا ہے۔ فرمایا کیا میں اس سے بہتر چیز کے متعلق تمہیں بتلاؤں، للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا، جو ڈرتے ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں۔ فرمایا ان کے لیے جنات، باغات ہیں، تجری من تحتی الانہار، بہتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، اللہ سے ڈرنے والے ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، اور وازواج مطہرہ، اور پاک بیویاں ہوں گی، اور ورضوان من اللہ، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی جانب سے خوشنودی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بصیر، دیکھنے والا ہے، بالعباد، بندوں کو۔ پیچھے وہاں پر اللہ کریم نے پچھلی آیت مبارکہ میں 6 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہاں پر اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر پاک بیویاں ہوں گی، وہاں پر بھی عورتوں کا تذکرہ، یہاں پر بھی، اور وہاں پر بیٹوں کا تذکرہ فرمایا، لیکن جنت کے ماحول کے اندر بیٹوں کا تذکرہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ انسان بیٹوں کے ذریعے اسے طاقت ملتی ہے، اسے مدد ملتی ہے، اور جنت میں جنتی آدمی کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح وہاں پر سونا اور چاندی کے ڈھیروں کی اللہ کریم جل شانہ نے تذکرہ فرمایا، اس کے مد مقابل جنت کے معاملات کے اندر اور جنت کے ماحول میں ایسا کچھ نہیں بیان فرمایا۔ تو اس کا معنی بھی یہی ہے کہ من الذهب والفضہ، سونا اور چاندی یہ انسان کی ضروریات کے لیے ہیں، اس کے ذریعے انسان لین دین کرتا ہے، ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو جنت کے اندر ان چیزوں کی فکر نہیں ہوگی۔ وہاں پر والخیل المسومہ، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، یہ خاص قیمتی قسم کا جو گھوڑا ہے، جنت کے اندر اگرچہ ہوں گے لیکن اس درجے کی رغبت نہیں ہوگی جو انسان کو دنیا کے اندر اپنے مال کے ساتھ جیسی رغبت ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جنتی لوگ ہوں گے انہیں جمعے والے دن سواریوں پر بٹھا کر انہیں سیر کروائی جائے گی، جنتی لوگوں کو، یعنی اگرچہ کچھ نہ کچھ تعلق جنت کے ساتھ بھی ہے، لیکن انسان کی جیسے رغبت دنیا کے اندر اس مال مویشی کی طرف ہوگی، جنت کے اندر ویسی رغبت نہیں ہوگی ان چیزوں کی طرف۔ اسی طرح وہاں پر کھیتی باڑی کا تذکرہ کیا، جانوروں کا تذکرہ کیا، یہ ساری کی ساری انسان کی ضروریات کی چیزیں ہیں۔ وہاں پر اللہ کریم رضوان من اللہ کا اعلان فرما دیا کہ اللہ کی جانب سے خوشنودی ہے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ الذین، جو لوگ یقولون کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے، فاغفر لنا، تو بخش دے ہمیں، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، کی تو بچا نہ ہمیں عذاب النار، دوزخ کے آگ کے عذاب سے۔ جو ایمان کے متعلق کہتے ہیں، یا اللہ ہم ایمان لے کر آئے، ہماری بخشش کر ہمارے گناہوں کی، ہمیں عذاب سے بچا۔ الصابرین، صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، سچے ہیں، والقانتین،
فرما برداریاں کرنے والے، بل منفقین خرچ کرنے والے، بل مستغفرین استغفار معافی طلب کرنے والے، بالاسحار سحری کے وقت۔ یہ ان لوگوں کے اللہ کریم نے جو ایمان والے ہیں، مغفرت طلب کرنے والے ہیں، اللہ کریم نے ان کی نشانی بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ وہ صابر لوگ ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اور والصادقین سچے لوگ ہیں، فرما برداریاں کرنے والے ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں، اور سحری کے وقت توبہ استغفار کرنے والے ہیں۔ فرمایا سحری کے وقت اللہ کریم جل شانہ کی رحمت انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ رب کائنات کا دریائے رحمت بڑے جوش کے اندر ہوتا ہے، جو کوئی انسان جو کچھ مانگنا چاہے رب کائنات اسے عطا فرماتے ہیں، بلکہ اللہ کریم جل شانہ کی جانب سے ایک اعلانیہ جاری ہوتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ ہم اس کی بخشش کریں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا ہم اسے اولاد دیں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا ہم اس کو روزی دیں، وہ سارا کا سارا بالمستغفرین بالاسحار صبح سحری کے وقت کے اندر یہ اعلان ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سحری کا وقت ہے جو وہ بڑا ہی قیمتی وقت ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی سحری کے وقت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے، گویا کہ وہ بندہ اپنے آپ کے لیے اللہ کا نور جمع کرتا ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ ملک شام سے دو یہودی آئے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں، وہ مدینہ طیبہ کے اندر۔ مدینہ سے جس وقت وہ واپس جانے لگے ہیں تو آپس کے اندر وہ گفتگو کرتے ہیں کہ یار یہ شہر ہمیں وہی محسوس ہوتا ہے، وہی شہر معلوم ہوتا ہے کہ جس کے متعلق کتاب تورات میں اللہ کریم جل شانہ نے بشارت ارشاد فرمائی ہے۔ اس کے اندر وہ نشانیاں، وہ علامات ساری کی ساری پائی جاتی ہیں، اس شہر کی پائی جاتی ہیں جس کے متعلق اللہ کریم نے تورات کے اندر تذکرہ فرمایا۔ تو جب یہ دونوں لوگ آپس کے اندر گفتگو کر رہے تھے تو وہاں پر ایک اور صاحب تھا، وہ کہنے لگا کہ یار یہاں پر ایک بزرگ ہیں مدینہ کے اندر، لوگ انہیں اللہ کا نبی کہتے ہیں۔ تو یہ جو دو لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ ہم ان سے بات چیت کریں، چل کے ملیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہی دیکھا فوراً دل کے اندر وہ سارا کا سارا نقش و نگار آ گیا کہ جو انہوں نے تورات کے اندر پڑھ رکھا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چال ڈال، جسم مبارک، جو کچھ انہوں نے علامات پڑھی تھی وہ ساری کی ساری آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ تو یہ لوگ آئے یہودی حضور کے پاس، کہنے لگے کہ آپ محمد ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں میں محمد ہوں۔ کہنے لگے کہ آپ احمد ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں احمد ہوں۔ وہ یہودی کہنے لگے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، مسلمان ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بتلائیے وہ کون سا سوال ہے؟ کہنے لگے سوال ہمارا یہ ہے کہ سب سے بڑی گواہی اس کائنات کے اندر کون سی ہے؟ سب سے بڑی گواہی۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے اس آیت مبارکہ نزول فرمایا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ آیت مبارکہ پڑھ کر انہیں سنائی، تو انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ شہید اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، الا ہو سوائے اس کے، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، اس بات کی اللہ گواہی دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کائنات کے اندر یہ سب سے بڑی گواہی ہے کہ جو رب کائنات نے خود دی ہے، بل ملائکہ اور فرشتے گواہی دیتے ہیں، واولو العلم علم والے جو لوگ ہیں وہ گواہی دیتے ہیں، قائما بالقسط وہ قائم ہے انصاف پر۔ علم والے اس سے مراد انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات بھی ہیں اور علماء کرام بھی ہیں، سب گواہی دیتے ہیں لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے علاوہ، العزیز وہ غالب ذات ہے، الحکیم وہ حکمتوں والی ذات ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک دین اللہ کے ہاں وہ دین اسلام ہے، دین اسلام وہی سچا دین ہے، وہی صحیح دین ہے،
مختلف الذین، نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر بعد اس کے کہ آ گیا ان کے پاس علم آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ وہ اختلاف بھی کس لیے؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، دل کی جلن کی وجہ سے، اندر کی حسد کی وجہ سے، یہ صرف اس لیے انہوں نے اختلاف کیا، وگرنہ حضور علیہ الصلوۃ کی صفات کو، آقا کریم علیہ الصلوۃ کی نعت کو اور حضور علیہ الصلوۃ کی ساری نشانیوں کو وہ لوگ جانتے تھے۔ کیا پڑھا ہے آپ حضرات نے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ایسے جانتے تھے کہ جیسے اپنے بیٹوں کو انسان پرکھ کر لیتا ہے، ان کی پہچان کر لیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ کو اس طریقے سے، اتنا اچھے طریقے سے وہ جانتے تھے۔ وَمَن یکفر، اور وہ شخص جس نے انکار کیا بآیات اللہ کی آیات کا، فإن اللہ سریع الحساب، پس بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فإن حاجوک، پس اگر وہ لوگ جھگڑا کریں آپ سے، اے محبوب آپ سے وہ جھگڑا کریں تو فقل، آپ انہیں فرما دیجئے، اسلمت وجہی للہ، میں اپنے دین سے نہیں پھروں گا، اسلمت، بس میں اپنا چہرہ جھکاتا ہوں، للہ، اللہ کے لیے، ومن اتبعن، اور جس نے میری اتباع کی اس کو بھی میں اللہ کے سامنے جھکاؤں گا۔ جس نے میری اتباع کی وہ اور میں خود، ہم تو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ اور وَقُلْ لِلَّذِينَ، اور آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی، وَالْأُمِّيِّينَ، اور جو ان پڑھ لوگ ہیں، اَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ اَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم اپنا چہرہ جھکاتے ہو اللہ کے لیے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر تم اپنی گردن کو جھکا لو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس تحقیق کہ تم ہدایت یافتہ ہو۔ اور وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیر لو گے تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ لوگ منہ پھیر لیں تو اے محبوب آپ غم نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پس آپ کے ذمے صرف اور صرف پہنچا دینا ہے۔ فَإِنَّمَا، سوائے اس کے نہیں، عَلَيْكَ، آپ پر، البلاغ، وہ پہنچانا ہے، آپ کے ذمے تو صرف بات کو پہنچا دینا ہے۔ اگر وہ لوگ منہ پھیر لیں اس سے تو آپ غم نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ اللہ کریم جل شانہ کی ذات اقدس تمام بندوں کو دیکھنے والی ذات ہے۔